بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر کس نے جادو کیا ہے؟ آپ سے کون حسد کرتا ہے؟ کون ہے جو آپ کو گرانا نیچا کرنا چاہتا ہے؟ رات کو سونے سے پہلے 3 کلمات پڑھ لیں تو خواب میں وہ چہرہ ضرور نظر آتا ہے جو آپ پر حسد یا جادو کر رہا ہے۔ محترم ناظرین، ذرا سوچئے، آپ کے ساتھ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو، زندگی میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو، خوشیاں قدم چوم رہی ہو، مگر اچانک حالات بدل جائے، بنا کسی ظاہری وجہ کے دل بے چین ہو جائے، چہرے کے رونق ختم ہو جائے، رزق روکنے لگے، رشتوں میں دوریاں پڑنے لگے اور آپ کو لگے جیسا کوئی ان دیکھے جال میں آپ کو جگڑ رہا ہو۔ ایسے میں دل سوال کرتا ہے، آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ قسمت کا امتحان ہے یا کوئی خفیہ ہاتھ ہے آپ کی زندگی کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ ناظرین، ایسے وقت میں ایک حقیقت سب سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے، اور وہ یہ ہو سکتا ہے کوئی آپ پر حسد کر رہا ہو یا جادو کے اثرات سے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہو۔ لیکن کیسا پتہ چلے کون ہے جو چہرے پر دوستی کا نقاب ڈالے بیٹھا ہے مگر دل میں زہریلے آپ کو گرانا چاہتا ہے؟ اسی راز کو جاننے کے لیے آج ہم بات کریں گے 3 نشانیاں جو بتا دیتی ہے کون ہے جو آپ پر جادو یا حسد کر رہا ہے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، حسد اور جادو ایسے 2 ہتھیار ہیں جو انسان کے دل کو اندر سے توڑ دیتے ہیں۔ اکثر وار ان لوگوں سے آتا ہے جن پر آپ سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ قرآن میں بھی فرمایا گیا، اور جب وہ حسد کرتے ہیں تو اپنے شر سے پناہ مانگو۔ یعنی حسد کا زہر اتنا طاقتور ہے، اللہ نے خود اپنے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے، وہ لوگ جو آپ پر جادو یا حسد کر رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو اشارہ کیسا ملتا ہے؟ کیا اللہ کو کوئی علامت دکھاتا ہے؟ جی ہاں، کچھ خاص نشانیاں ایسے ہیں جو دل پر اثر ڈالتی ہے، دماغ میں کھٹک پیدا کرتی ہے اور آہستہ آہستہ اس طرف لے جاتی ہے، آخر پردے کے پیچھے کون ہے۔ پہلی نشانی اکثر آپ کے خوابوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ رات کو جب سناٹا چھا جاتا ہے، سب سو جاتے ہیں، انسان کا دل روح زیادہ احساس ہو جاتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے سوتے وقت جو خواب آتے ہیں وہ بعض اوقات حقیقت کا آئینہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، حیرت انگیز بات یہ ہے، جو شخص آپ پر جادو حسد کر رہا ہوتا ہے، اس کی جھلک اکثر آپ کے خواب میں کسی نہ کسی شکل میں آتی ہے۔ کبھی وہ صاف چہرے کے ساتھ دکھائی دیتی ہے، کبھی اشاروں میں، کبھی وہ منظر کچھ ایسا ہوتا ہے جو بظاہر عجیب لگتا ہے مگر دل میں ایک بے چینی چھوڑ جاتا ہے۔ اسی لیے روحانی علماء کہتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے دل کو صاف کریں، اللہ سے دعا کریں، کیونکہ اللہ چاہے تو خواب کے ذریعے حقیقت دکھا دیتا ہے۔ اسی موقع پر لوگ ایک خاص روحانی عمل کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے رات کو سونے سے پہلے 3 خاص کلمات پڑھ لیجئے، خواب میں وہ چہرہ ضرور نظر آتا ہے جو آپ پر حسد یا جادو کر رہا ہے۔ یہ اللہ کے طرف سے ایک خاص نشانی ہے، کیونکہ انسان کے بس میں نہیں وہ غیب جان سکے، مگر اللہ چاہے تو پردہ اٹھا دیتا ہے۔ ناظرین، تو صرف جھلک ہے اس راز کی جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے وہ 3 نشانیں جو بتا دیتی ہے کون ہے جو آپ پر جادو یا حسد کر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ نشانیاں تبھی ظاہر ہوتی ہے جب دل صاف ہو، نیت میں اخلاص ہو اور آپ سچے دل سے اللہ سے مدد مانگیں۔ بعض اوقات یہ نشانیاں خواب میں آتی ہے، بعض اوقات جاگتے ہوئے آنکھوں سے بھی آپ کو ایسا اشارہ ملتا ہے جو دل کو کہتا ہے ہاں یہی وہ شخص ہے جو تمہارا گرانا چاہتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں پہلی نشانی کیا ہے، یہ کیسا ظاہر ہوتی ہے اور اس کو پہچاننے کا روحانی طریقہ کیا ہے، تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ 3 نشانیاں جو بتا دیتی ہے کون ہے جو آپ پر جادو حسد کر رہا ہے، وہ آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ رات سونے سے پہلے 3 کلمات پڑھنے سے روحانی پردے ہٹ جاتے ہیں۔ خواب میں وہ حقیقت دکھائی دیتی ہے جو جاگتے آنکھوں سے چھپی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے رات سونے سے پہلے 3 کلمات پڑھ لیجئے تو خواب میں وہ چہرہ ضرور نظر آتا ہے جو آپ پر حسد جادو کر رہا ہے۔ عمل کا طریقہ غور سے سن لیجئے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ عمل انتقام کے لیے نہیں بلکہ احتیاط اور حفاظت کے لیے ہے۔ جب اللہ حقیقت دکھائے دے تو فوراً قرآن و اذکار کے ذریعہ اپنا احسار مضبوط کریں، صدقہ دیں اور اسے اللہ پر چھوڑ دیں۔ سب سے پہلے
پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں، اپنے موبائل کو سائلنٹ کر دیں، کمرے کو روشنی مدھم کر لیں، وضو کریں تاکہ جسم اور دل دونوں پاک ہو جائے۔ اب اپنے دل میں نیت کریں، یا اللہ اگر کوئی میرے خلاف جادو یا حسد کر رہا ہے تو اس کی حقیقت مجھے دکھا دیں، اس کے شر سے محفوظ رکھیں۔ نیچے دکھائے گئے کلمات کو 21 بار پڑھیں۔ ہر بار تصور کریں ایک نورانی روشنی اندھیروں کو چیر کر حقیقت کو سامنے لا رہی ہے۔ اب آپ جاننا چاہ رہے ہیں تو ہوں گے وہ 3 کلمات کیا ہیں، کون سے ہیں؟ وہ 3 کلمات تھوڑا آگے چل کر بتاؤں گا، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا کیونکہ فائدہ آپ ہی کا ہوگا۔ محترم ناظرین، آئیے اب پہلی نشانی کے اس پر اسرار پردے کو ہٹاتے ہیں جو بتا دیتی ہے کون ہے جو آپ پر جادو حسد کر رہا ہے۔ یہ نشانی ظاہری نہیں ہوتی بلکہ دل روح کی گہرائیوں میں جا کر اثر کرتی ہے۔ کب آپ نے محسوس کیا سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا، مگر اچانک ایک عجیب سے بے چینی دل میں اتر آتی ہے، جسم میں کمزور، ذہن میں دھندلاپن، جیسے آپ کے خیالات میں کوئی کسی کا قبضہ۔ نیند آنے لگے تو مگر سکون نہ ملے، رات کو خواب عجیب غریب دکھائی دینے لگے، کبھی شام، کبھی اندھیرا، کبھی کوئی ایسا چہرہ جو پہچانا ہوا بھی لگے، اجنبی بھی۔ یہ وہ لمحہ ہوتا جب دل و جہاں گھبرا جاتا ہے۔ یہ نشانی سب سے پہلے آپ کے دل دماغ پر اثر ڈالتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی نظر کے ساتھ حسد کرنے لگتے ہیں، اگر اللہ کی معصیت نہ ہو تو وہ دوسروں کو گرا دیں۔ یعنی حسد کی نظر دل پر بھی حملہ کرتی ہے، سکون کو ختم کر دیتی ہے۔ ایسے وقت میں سب سے پہلے سوال ذہن میں آتا ہے، یہ اثر کس کا ہے؟ کون ہے جو دل کی گہرائیوں سے آپ کے خلاف یہ نفرت رکھتا ہے؟ حیرت انگیز بات یہ ہے، یہی پہلا اشارہ اکثر خواب میں چھپی ہوئی چہرے کی صورت میں آتا ہے۔ دوستوں، یہ بھی یاد رکھیں، حسد جادو کی پہلے لہر ہمیشہ دل پر حملہ کرتی ہے، کیونکہ جب دل کمزور ہو جاتا ہے، جسم تقدیر دونوں متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے روحانی علماء کہتے ہیں، جب بھی اچانک ایسے گھبراہٹ، بے سکونی، بار بار دل میں ایک ہی چہرہ آنے لگے تو سمجھ لیں یہ محض وہم نہیں بلکہ ایک حقیقت کا اشارہ ہے۔ بعض اوقات یہ چہرہ آپ کے قریبی لوگوں میں سے کسی کا ہو سکتا ہے، کوئی ایسا جو مسکراتا ہے مگر دل میں بغض رکھتا ہے۔ ایسے میں رات کے وقت ایک خاص روحانی عمل مددگار بنتا ہے۔ رات سونے سے پہلے 3 کلمات پڑھنے سے روحانی پردے ہٹ جاتے ہیں، خواب میں وہ حقیقت دکھائی دیتی ہے جو جاگتے آنکھوں سے چھپی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے رات سونے سے پہلے 3 کلمات پڑھ لیجئے تو خواب میں وہ چہرہ ضرور نظر آتا ہے جو آپ پر حسد جادو کر رہا ہے۔ یہی وجہ کئی لوگ کہتے ہیں جیسے ہی انہوں نے کلمات پڑھنے شروع کیے تو پہلی ہی رات خواب میں ایک دھندلا سا چہرہ نظر آیا جو بعد میں حقیقت میں سامنے آ کر پہچانا گیا۔ یہ نشانی اتنی گہرائی اور سچی ہوتی ہے، دل خود گواہی دینے لگتا ہے۔ کبھی آپ کسی کے قریب جائیں، دل اچانک بوجھل ہو جائے یا اس کے الفاظ میں ایک عجیب سے کاٹ محسوس ہو تو سمجھ جائیں یہ وہی شخص ہو سکتا ہے جو دل میں حسد بغض رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہی حسد جب نظر جادو میں بدلتا ہے تو اس کی پہلی نشانی دل کی کیفیت بدل جانا ہوتی ہے۔ نشانی اس لیے بھی یہ ایک وقت بھی خبردار کر دیتی ہے، دل کی اس گھبراہٹ کے نظر انداز کیا جاتا ہے، آہستہ آہستہ جسمانی روحانی نقصان میں بدل جاتی ہے۔ مگر جو لوگ اللہ کے قریب رہتے ہیں، قرآن ذکر کا اذکار کرتے ہیں، ان کے لیے یہ نشانی ایک حفاظتی الارم بن جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ آپ کو خواب یا دل کی کیفیت کے ذریعے بتاتا ہے، خبردار ہو جاؤ، کوئی تمہارا خلاف شر کر رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ پہلی نشانی دل کا بے سکونی ہونا، خوابوں میں عجیب اشارے ملنا، دل میں بار بار کسی چہرے کا آنا، اگر یہ سب ہونے لگے تو سمجھ جائیں یہ محض جسمانی یا نفسیاتی کیفیت نہیں بلکہ کسی کے شر کی علامت ہے۔ جب آپ محسوس کریں دوستوں سے لڑائی شروع ہو گئی، گھر والوں کے ساتھ معمولی باتوں پر جھگڑے ہونے لگے، محبت کرنے والے لوگ بھی بدظن ہو گئے، تو ہر رشتے میں غلط فہمی کا طوفان کھڑا ہونے لگا، تو اس وقت آپ کو لگتا ہے شاید قصور آپ ہی کا ہے، مگر دراصل یہ کسی کے حسد جادو کا اثر ہوتا ہے۔ آپ کے رشتے، تعلقات، دوستیاں اچانک بگڑنے لگے، غلط فہمیاں جنم لینے لگے، محبت کی جگہ نفرت پیدا ہو جائے، یہ سب کسی کے حسد جادو کے علامت ہے جو آپ کی خوشیوں کو توڑنا چاہتا ہے۔
جب اچانک آپ کی کامیابیاں روکنے لگے، رزق کے دروازے بند ہونے لگے، جو کام آسانی سے ہو جاتا تھا وہ بھی ناممکن لگنے لگے، جب کوئی آپ پر حسد جادو کرتا ہے تو سب سے پہلے آپ کے رزق، نوکری کا کاروبار یا ترقی کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہونے لگتی۔ اب جتنی محنت کریں نتیجہ الٹا نکلتا ہے، اچانک نقصان ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناکامی ملنے لگی، اچانک صحت خراب ہو جائے یا کاروبار میں نقصان شروع ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا یہ کسی کا حسد جادو کا اثر ہوتا ہے جو سب کچھ کروا رہا۔ آپ کے دل میں ہر وقت عجیب سے بے چینی رہنے لگتی ہے، کسی چیز میں دل نہیں لگتا، دماغ بھٹک رہا ہوتا، آپ کو لگتا ہے جسے ہر وقت کوئی ان کے دیکھے بوجھ آپ کو جگڑ رہا ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہے اچانک ذہن خالی ہو جائے، کام کرتے کرتے سب کچھ بھول جائے یا اچانک دل گھبرانے لگے؟ یہ سب کسی کا حسد جادو کی علامت ہے جو آپ کی خوشیوں کو توڑنا چاہتا ہے۔ اکثر لوگ یہ بھی محسوس کرتے ہیں وہ جگہیں جہاں پہلے سکون تھا وہاں اب بے چینی ہے، جسے گھر میں ہر وقت جھگڑے ہونا، کاروبار کی جگہ نقصان پر نقصان ہونا، نوکری میں کسی کی بات پر پھنس جانا، کبھی اچانک نئی موقع آتے ہیں مگر لمحوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اس بات کی علامت ہے کوئی آپ کی ترقی کو روک رہا ہے۔ کچھ لوگ اس طرح بھی محسوس کرتے ہیں رات کو سوتے وقت ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے جسے کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے یا کوئی ان دیکھے طاقت آپ پر چھائی ہوئی ہے، کبھی اچانک دل میں خوف آ جاتا ہے، نیند سے اچانک جاگ اٹھتے ہیں اور سانس تیز ہو جاتی ہے۔ یہ کیفیت ابھی اکثر حسد جادو کے اثر کی علامت ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اب آئیے بات کرتے ہیں دوسری نشانی کی جو نہ صرف آپ کے دل بلکہ آپ کی ظاہری زندگی اور حالات کو بدل کر یہ اشارے دیتے ہیں۔ کون ہے جو آپ پر جادو حسد کر رہا ہے؟ یہ نشانی زیادہ خطرناک واضح ہوتی ہے کیونکہ یہ آپ کی روزمرہ کی زندگی میں عجیب غریب رکاوٹیں پیدا کر دیتی ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے آپ کا کام بالکل ٹھیک چل رہا تھا مگر اچانک سب کچھ الجھن شروع ہو گیا، وہ راستے جو ہمیشہ آسان لگتے تھے، وہ دروازے جو ہمیشہ کے لیے رہتے تھے اچانک بند ہو گئے، کبھی معمولی بات پر بڑے نقصان ہونے لگے، کبھی وہ لوگ جو آپ کے لیے مددگار تھے اچانک بے وجہ دشمنی کرنے لگے۔ یہ سب دوسری نشانیوں کا حصہ ہے اور یہ واضح طور پر بتاتی ہے کوئی ہے جو آپ کے لیے شر چاہتا ہے۔ یہ نشانی خاص طور پر اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب حسد یا جادو کا اثر آپ کے رزق، صحت یا تعلقات پر پڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ کسی نعمت کو دیکھتے ہیں تو حسد کرنے لگتے ہیں۔ یہی حسد جادو کی شکل اختیار کرتا ہے تو وہ نہ صرف بدل دل بلکہ حالات کو بھی الجھا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے اچانک کاروبار میں نقصان، اچانک بیماریاں، گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے جھگڑے ہونے لگتے ہیں، حتیٰ کہ وہ دوست رشتے جو ہمیشہ آپ کے قریب تھے ان کے رویے بدلنے لگتے ہیں۔ دوستوں، دوسری نشانی کا سب سے بڑا راز یہ ہے یہ رکاوٹ ہمیشہ غیر معمولی لگتی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر نقصان ہو تو ایسے وقت پر ہوگا جب اس کا کوئی وجہ سمجھ نہ آئے۔ مثال کے طور پر آپ کسی انٹرویو کے لیے پوری تیاری کے ساتھ گئے، سب کچھ ٹھیک تھا مگر عین وقت پر کوئی ایسی بات ہوئی، موقع ہاتھ سے نکل گیا، یا پھر کسی کے ساتھ آپ کا اچھا تعلق تھا مگر اچانک وہ آپ سے دور ہو گیا اور وجہ بھی معلوم نہ ہو سکے۔ یہ وہی لمحہ ہوتے ہیں جب اللہ آپ کو اشارہ دے رہا ہوتا ہے کوئی پس پردہ تمہارے خلاف حسد کر رہا ہے۔ یہی وقت ہے جب رات سونے سے پہلے 3 کلمات پڑھنے سے روحانی پردے ہٹ جاتے ہیں، خواب میں وہ حقیقت دکھائی دیتی ہے جو جاگتے آنکھوں سے چھپی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے رات سونے سے پہلے 3 کلمات پڑھ لیجئے، خواب میں وہ چہرہ ضرور نظر آتا ہے جو آپ پر حسد جادو کر رہا ہے۔ یہ کلمات آپ کے روح کو طاقت دیتی ہے، آپ کے سامنے وہ راز کھلنے لگتے ہیں جو عام حالات میں چھپے رہتے ہیں۔ کئی لوگوں نے بتایا جیسے ہی انہوں نے یہ کلمات پڑھنا شروع کیے تو پہلی رات ہی خواب میں وہ شخص دکھائی دیا جو ان کے خلاف سازش کر رہا تھا، اس کے بعد سب کچھ صاف ہو گیا۔ یہ نشانی آپ کے ارد گرد کے ماحول میں بھی ظاہر ہوتی ہے، گھر میں بلا وجہ چیزوں کا ٹوٹنا، چھوٹی بیماریوں کا بار بار آنا، بچوں کا اچانک خوف زدہ ہونا، یہ سب وہ چھوٹے چھوٹے اشارے ہیں جو بتاتے ہیں کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے جب آپ کسی خاص شخص سے ملتے ہیں تو وہ کیفیت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جیسے اس کے پاس جائیں تو دل بوجھل ہو یا وہ شخص آپ کی کامیابی پر خوش ہونے کے بجائے اندر سے جلتا ہوا محسوس ہو، تو یہی وہ انسان ہو سکتا جو آپ کے لیے حسد یا جادو کا ذریعہ ہے۔ یہ نشانی اس لیے بھی اہم ہے
کیونکہ آپ کو وقت پر سمجھنے کا موقع دیتی ہے۔ اگر آپ اس لمحہ پہچان جائیں تو فوراً قرآن، دعا، اذکار کی مدد سے اپنا انحصار مضبوط کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد حق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر کو پیچھے چھوڑ سکتی ہو تو نظر بد ہوتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے حسد نظر بد حقیقت میں اثر ڈالتی ہے، انسان کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ ناظرین، دوسری نشانی اچانک غیر معمولی رکاوٹیں، نقصان، تعلقات میں خرابی، حالات کا بے وجہ الجھ جانا۔ جب یہ سب ایک ساتھ ہونے لگے تو سمجھ جائیں پس پردہ کوئی شخص آپ کے لیے یہ سب چاہتا ہے۔ یہ حسد جادو کی علامت ہے۔ جب رات سونے سے پہلے 3 کلمات پڑھنے سے روحانی پردے ہٹ جاتے ہیں، خواب میں وہ حقیقت دکھائی دیتی ہے جو جاگتی آنکھوں سے چھپی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے رات سونے سے پہلے 3 کلمات پڑھ لیجئے، خواب میں وہ چہرہ ضرور نظر آتا ہے جو آپ پر حسد جادو کر رہا ہے۔ جاننا چاہتے ہیں وہ 3 کلمات کون کون سے ہیں اور عمل کا طریقہ کیا ہے؟ تو پھر سن لیجئے۔ عمل کا طریقہ، ایک بات یاد رکھیں، یہ عمل انتقام کے لیے نہیں بلکہ احتیاط اور حفاظت کے لیے ہے۔ جب اللہ حقیقت دکھائی دے تو فوراً قرآن، اذکار کے ذریعے اپنا انحصار مضبوط کریں، صدقہ دیں اور اسے اللہ پر چھوڑ دیں۔ سب سے پہلے ایک پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں، اپنے موبائل فون کو سائلنٹ کر دیں، کمرے کی روشنی مدھم کر لیں، وضو کریں تاکہ جسم دل دونوں پاک ہو جائے۔ اب اپنے دل میں یہ نیت کریں، یا اللہ اگر کوئی میرے خلاف جادو حسد کر رہا ہے تو اس کی حقیقت مجھے دکھا دیں اور اس کے شر سے محفوظ رکھیں۔ نیچے دکھائے گئے کلمات کو 21 بار پڑھیں۔ ہر بار یہ تصور کریں ایک نورانی روشنی اندھیروں کو چہرے حقیقت کو سامنے لا رہی ہے۔ پھر آنکھیں بند کریں اور یہ 3 کلمات کو دل گہرائی سے پڑھنا شروع کریں۔ یا علیم، یا خبیر، یا علیم العیوب۔ پھر ایک بار سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں۔ ان کا دم اپنے سینے پر پانی پر کر لیں۔ اب خاموشی سے بستر پر لیٹ جائیں، ہر چیز کو صرف اللہ کے سپرد کر کے سو جائیں۔ انشاءاللہ خواب میں وہ حقیقت یہاں ہوں گی جن کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ محترم ناظرین، اب آئیے بات کرتے ہیں تیسری نشانی کی، جو سب سے زیادہ پر اصرار خطرناک مانی جاتی ہے کیونکہ براہ راست آپ کے جسم روح پر اثر ڈالتی ہے۔ جب کوئی آپ پر جادو حسد کرتا ہے تو اس کا سب سے پہلا اثر آپ کے دل دماغ پر محسوس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بغیر کسی وجہ کے طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، دل گھبراہٹ میں مبتلا رہتا ہے، نیند میں سکون نہیں آتا، یہاں تک کہ اچانک ایسی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں جن کو کوئی میڈیکل وجہ سمجھ نہیں آتی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر سے چیک اپ کرائیں مگر ہر رپورٹ نارمل آئی، مگر پھر بھی کمزوری، تھکن، سر درد، بے چینی، یہی وہ لمحہ ہوتے ہیں جب آپ کو سمجھنا چاہیے یہ معاملہ صرف ظاہری نہیں بلکہ روحانی ہے۔ تیسری نشانی کا سب سے بڑا راز یہ ہے، یہ خوابوں میں احساسات کے ذریعے بظاہر ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے سوتے وقت عجیب غریب ڈراؤنے خواب آنے لگتے ہیں، جیسے کوئی پیچھا کر رہا ہے، سانپ، بچھو، کالی چیزیں دکھائی دیں یا پھر کوئی آپ کو گلا گھونٹنے کی کوشش کر رہا ہو۔ سب سے حیرت کی بات یہ کہ خواب بار بار ایک جیسے آنے لگتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتے ہیں آپ رات کو اچانک ڈر کر جاگ جاتے ہیں، دل زور زور سے دھڑک رہا ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کوئی منفی طاقت آپ کی روح کی دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہی نہیں، بعض اوقات آپ کسی شخص کے پاس جائیں، اس کے پاس جاتے ہی اچانک دل پر بوجھ محسوس ہو، چہرہ گرم ہو جائے یا سر بھاری لگے، آپ کے لیے حسد جادو کا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کچھ لوگ تو حسد کے آگ میں جلتے ہیں جب وہ دوسروں کو نعمتوں کو دیکھتے ہیں۔ یہی حسد جب زبان پر نظر سے نکل کر جادو کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے، انسان کے جسم اور روح کو نقصان پہنچاتا ہے۔ دوستوں، تیسری نشانی کو سمجھنے کے لیے آپ کے اپنے دل جسم کے کیفیت پر غور کرنا ہے۔ اگر آپ دیکھیں اچانک ذہنی دباؤ بڑھنے لگا، دل کے اندر عجیب سا خوف بیٹھ گیا، یا پھر عبادت میں دل نہ لگے، قرآن پڑھنے کا دل چاہے مگر پڑھتے ہی نیند آنے لگے، یہ اس بات کی علامت ہے کوئی آپ کی روحانی طاقت کو توڑنے کی کوشش کر رہا۔ ایسے موقع پر سب سے زیادہ ضروری ہے آپ اللہ کے ذکر میں پناہ لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے سورہ فلق، سورہ ناس پڑھے، اللہ اسے ہر شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ یاد رکھیں یہی وہ موقع ہے جب رات سونے سے 3 کلمات پڑھنے سے روحانی پردے ہٹ جاتے ہیں، خواب میں وہ حقیقت دکھائی دیتی ہے، جاگتی آنکھوں سے چھپی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے رات سونے سے پہلے 3 کلمات پڑھ لیجئے، خواب میں وہ چہرہ ضرور نظر آتا ہے۔ جب آپ پر حسد جادو کر رہے ہیں، یہ کلمات آپ کے جسم روح کے درمیانی کو ایک روحانی
ڈھال پیدا کرتی ہیں، اور وہ چہرہ خواب میں ضرور دکھائی دیتا ہے جو آپ کے خلاف شر پھیلا رہا ہوتا ہے۔ یہ نشانی سب سے زیادہ اس وقت واضح ہوتی ہے جب اچانک اپنے آپ کو اکیلا ٹوٹا ہوا محسوس کرنے لگے، دل میں نا امیدی گھر کرنے لگے، بغیر کسی وجہ کے رونا آنے لگے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جسے کوئی آپ کے نظر نہیں آنے والی زنجیروں سے باندھا رہا ہے۔ یہی وقت ہے جب اللہ پاک کا پیغام آپ کے قریب ہوتا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں پس پردہ کون ہے جو آپ کے لیے سب کر رہا ہے۔ اللہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔